بڑھتا جائے گا. اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر, کیونکہ تیرا دشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم. لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہی کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے. اس لیے اپنے سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کام کر کہ یہی موکش کا مارگ ہے, جنت کا راستہ ہے. یہ بتانا اس لیے ضرور تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے, اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ میڈیٹرینین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے, بیچ میں مذہب رکھا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے. اور میرا نام بتانا بھول گیا, مجھے بتایا کوآرڈینیٹر نے, میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے. میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں اور سینئر ایجوکیشنسٹ, گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں. بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے قتل ہوتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اور میری تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلی ادھیان کی, جو کمپیریٹو میں اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا یہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید, کیونکہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی سب دعویٰ, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی اہل کتاب یہود نصارا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل اہل کتاب, کوئی اہل کتاب سے, یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذہب سے آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی دیگر مذہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے اگر میں لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن میں بائبل آف سائنس, اور ان نے 38 غلطیاں نکالی قرآن میں نعوذ باللہ سائنٹیفک, اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اعلان مسئلہ, یہ 2000 کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل جو
इनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पर नहीं करता हूं, क्योंकि ये आमतौर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चन अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि ये किताब लिखी थी वो गलत है और इनको फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो मास्टर की फरमाया ताले इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अध्ययन, या आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, अल्लाह है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वाले को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। इसी तरीके से अगर आपको ईसाई समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर जिसको मानते हैं उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने तकरीर की है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया और भाई साहब भी हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवद गीता से। सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवद गीता। और वेद के बाद उपनिषद इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते श्रुति, एक को कहते स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर छोटा से उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, उसमें लिखा है न्यातस्र प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा की मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। न्यातस्र प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदू
हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकदम ब्राह्मण द्वितीय नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है, there is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least way. तो अगर आप हिंदी की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइल अदनहन और नखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया ये इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर 42 वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 79 और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिटरोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि आप एक भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। इसी की मदद है उनकी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब कि गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बारे, उसके बाद में कहूंगा मैं, और सिटीजन में एक को कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सत्यनामा द होली नेम, इसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, तो चेरिशर सस्टेनर। इसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है, तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, कि गूगल में तक एक पूरा आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास।
سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, Allah the absolute eternal. لم يلد ولم يولد. He begets not, nor is he begotten. نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم يكن له كفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے تو میں کوئی حرف نہیں اسے کہنے کے لیے کہ اللہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ ٹون آف تھیولوجی. لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں ہے. اب جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اس میں سورہ اخلاص کی 4 آیتوں کے معیار کو ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو مٹا سکے وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, یا اللہ علیہ انار رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے واپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال انی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے آپ کو کہنا چاہیے میں بھی مسلم. قال انی من المسلمین. لیکن کوئی بلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبند بھی کہتا ہے, بریلی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی بلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے اختلاف ہے تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% یا 3% کو لڑا کر رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اور اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے دیگر جماعت سے بلاتے ہیں. اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتے ہیں اس کو نہیں آتا ہوں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف بات کر رہا مجھے ملا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت ہے, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں جائیے.
جو شخص جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے اس سے محبت کرتا میں سے بلاؤں میرے خلاف ہے مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. تو یہ جب ملک کرنے شروع کی تو ماشاء اللہ میرے منچ پہ آتے میرے خلاف بات کے پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوا نہیں کیونکہ اس بھی اچھا مسلمان ہے. آخر تو گاڑی دینے سے آپ کو جنت میں دم نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے انسان یہ غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت یہ پڑھی تھی پھر عمران کی سوال نمبر 3 آیت نمبر 103 وہاں تفصیل بھی حد ملا جمع والا تفرق کو آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر میں لکھا ہوا ہے شیعہ سنی حنفی شافعی حنبلی مالکی. میں چاروں علماء کی عزت کرتا ہوں اور کوئی اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے شافعی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں اکثر مسلمان کہتے ہیں میں بھی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب یہ کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا کہ یہ میرے نزدیک افضل ہے نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں پہلے جب تھے 7 سینچری 8 سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے 2 بلین. اور کیا ہمارا پاور کچھ نہیں. انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ول بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں یہاں پر اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں.